خوش آمدید معزز سامعین، پیش خدمت ہے مصنفہ شبی زہرا حسینی کاموپوری صاحبہ کا ایک اور افسانہ جس کا عنوان ہے عورت تیری قسمت، جو ان کے افسانوی مجموعے سحر ہونے تک سے ہے۔ یہ افسانہ ایک اس عالمی اخلاقی بیماری کی نشاندہی کر رہا ہے جس کا شکار ہمارا معاشرہ بھی ہے۔ کہانی دل سوز بھی ہے اور فکر انگیز بھی۔ تو آئیے سنتے ہیں افسانہ عورت تیری قسمت۔ نظر پڑتے ہی صوفی کو محسوس ہوا جیسے اس نے ان کو پہلے کہیں دیکھا ہے۔ پھر ذہن پر زور ڈالے بغیر ہی اس کو یاد آ گیا۔ بہت مانوس چہرہ تھا۔ یاسمین باجی جو 6 سال پہلے اس کے ساتھ علی گڑھ وومنس کالج میں انگریزی ادب پڑھاتی تھی، دونوں نے ساتھ ہی کالج جوائن کیا تھا۔ حسب عادت صوفی تو جلد ہی سب سے گھل مل گئی تھی، لیکن یاسمین نے نہ کسی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور نہ کسی نے ان کے قریب جانے کی کوشش کی۔ وہ خالی وقتوں میں ایک موٹی سی کتاب پڑھتی رہتی، دن کے ایک خاص وقت میں دواؤں کا ایک پاؤچ نکالتی اور بہت ساری گولیاں اور کیپسول حلق کے نیچے اتار لیتی۔ لیکچر ختم ہوتے ہی خاموشی سے گھر واپس چلی جاتی۔ نہ جانے کیوں صوفی کو وہ پہلی ہی نظر میں بھاگ گئی تھی، شاید اس لیے کہ ان میں اس کو اپنی ماں کی ایک جھلک سی محسوس ہوتی تھی۔ لمبا قد، پرکشش چہرہ، کالی بادامی آنکھیں، خوش سلیقہ بھی معلوم ہوتی تھی اور جامع زیب بھی۔ صوفی نے رفتہ رفتہ ان میں دلچسپی لینا شروع کی اور جلد ہی ان سے قریب آ گئی۔ دونوں سٹاف روم میں ایک ہی جگہ بیٹھنے لگے۔ خالی وقتوں میں گھنٹوں باتیں ہوتی رہتی۔ باتیں کیا، یاسمین تو بہت کم سخن تھی، گفتگو زیادہ تر ایک طرفہ ہی ہوتی۔ صوفی بولتی رہتی اور وہ بڑی دلچسپی سے سنتی رہتی۔ اگر کبھی صوفی کوئی سوال کرتی تو بڑی شائستگی سے جواب دے دیتی۔ صوفی کی اسی سال شادی ہوئی تھی، اس لیے اس کی گفتگو کا موضوع زیادہ تر اس کے ممی پاپا، اس کا چھوٹا بھائی حسن اور اس کے شوہر فرخ ہوتے تھے۔ کبھی وہ اپنے بچپن کی حسین یادوں میں ان کو حصے دار بناتی اور کبھی فرخ کی رفاقت کے گیت گاتی، ان کی تعریفوں کے پل باندھتی۔ کبھی کبھی اپنے گھر والوں کو یاد کر کے صوفی افسردہ ہو جاتی تو یاسمین اس کو بہلاتے بہلاتے خود اس سے زیادہ غمگین ہو جاتی۔ اپنے گھر والوں کو کتنے دن سے نہیں دیکھا، لگتا ہے کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ ایک دن صوفی کو مزمحل دیکھ کر انہوں نے پوچھا، یہی کوئی 4 مہینے؟ یاسمین باجی، شادی کے بعد عورت کی زندگی 2 حصوں میں بٹ جاتی ہے اور محبت کی رسی دونوں طرف اس طرح یکساں اور مضبوط ہوتی ہے کہ ایک کھینچاؤ سا آ جاتا ہے زندگی میں۔ ممی پاپا کے ساتھ جاتی ہوں تو فرخ یاد آتے ہیں اور ان کے ساتھ رہتی ہوں تو ممی پاپا اور حسن سے دوریاں بہت گرا گزرتی ہیں۔ کہتے کہتے اس کی آنکھیں پرنم ہو گئی۔ فون پر تو کبھی کبھی بات ہو جاتی ہوگی؟ ان کے سوال پر صوفی آنسو پوچھتے پوچھتے مسکرا دی۔ فرخ میرے گھر والوں کو بہت مانتے ہیں، ممی پاپا کا زیادہ خرچہ نہ ہو اس لیے خود ہی روز فون کر دیتے ہیں۔ جس دن میں ذرا بھی رنجیدہ نظر آتی ہوں اس دن تو 2 بار بات کروا دیتے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ بہت قسمت والی ہو۔ ان کا چہرہ کھل سا اٹھا۔ صوفی کو ان کے چہرے پر تعجب اور خوشی کے ملے جلے تاثرات دیکھ کر حیرت ہوئی، کیونکہ اس کے خیال میں اس نے ایسی کوئی انہونی بات نہیں کہی تھی۔ یاسمین باجی، میں بھی تو اپنے سسرال والوں سے محبت کرتی ہوں، قصدن یا غیر ارادی طور پر اگر کبھی ان سے کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو اسے خاموشی سے درگزر کر دیتی ہوں۔ اور کیا یہ کم ہے؟ فرخ اور ان کے گھر والوں کا آرام اور سکون میری زندگی کا مقصد ہے، تو پھر اگر وہ میری خوشیوں کا لحاظ کرتے ہیں اور مجھ کو اور میرے گھر والوں کو عزیز رکھتے ہیں تو کون سی خاص بات کرتے ہیں؟ یاسمین صوفی کی ہم خیال تھی، شوہر اور بیوی کا رشتہ محبت ہی کا تو رشتہ ہے۔ یہ وہ پودا ہے جس کی نشوونما صحیح معنی میں جب ہی ہو سکتی ہے جب دونوں اس کی سینچائی ایثار اور محبت کے لہو سے کرے، کیونکہ ذرا سی بے انصافی اور بے اعتنائی اس کی جڑوں کو کھوکھلا بنا دیتی ہے۔ لیکن تمہاری طرح بہت سی عورتیں ہیں جو اپنے سسرال والوں سے بھی محبت کرتی ہیں اور اپنے شوہر کی خوشی کے لیے اپنی ہر خوشی قربان کر دیتی ہیں، پھر بھی بدلے میں ان کو نہ محبت ملتی ہے نہ عزت۔ یاسمین نے بہت فلسفیانہ انداز میں کہا اور بہت دیر تک خلا میں گھورتی رہی۔ صوفی کا لڑکپن کہیے یا اس کے خوبصورت حالات، ماں باپ کے گھر سے لے کر شوہر کے گھر تک جانے والی ہر شاہراہ پر اس نے صرف محبت کے سدا بہار پھول ہی کھلتے دیکھے تھے۔ وہ زندگی کے اس بدصورت رخ کا تصور بھی نہیں کر پائی۔
जिस की तरफ यास्मीन का इशारा था। जाड़ों के दिन थे, बहुत दिनों बाद धूप निकली थी। अपना लेक्चर लेकर सोफी बाहर धूप खाने के लिए कॉरिडोर से बाहर निकल रही थी कि यास्मीन सामने से आती नजर आई। सोफी को देखकर बहुत कोशिश के बावजूद वो आज मुस्कुरा नहीं पाई, लेकिन सोफी उस दिन इस कदर खुश थी कि उसको उनके चेहरे पर गमनाक तासुरात नजर ही नहीं आए और वो उनको देखते ही बच्चों की तरह दौड़ती हुई उनसे लिपट गई। बताइए फरूक ने मुझे क्या सरप्राइज दिया है और क्यों दिया है? उसके चेहरे पर खुशी के हजारों सुर्ख गुलाब खिल रहे थे। यास्मीन भी मुस्कुरा दी। तुम्हारी शादी की सालगिरह है आज और सरप्राइज है फरूक का तोहफा। अरे वाह यास्मीन बाजी, क्या सही अंदाजा लगाया है, कहते हुए उसने अपनी उंगली सामने कर दी जिसमें हीरे की खूबसूरत अंगूठी चमक रही थी। लेकिन आपको कैसे खबर कि आज मेरी शादी की सालगिरह है? उसने कुछ ठहर कर हैरत से पूछा। कल तुमने ही तो बताया था। कितनी देर तक तुम? ओह माय गॉड, सूफी ने अपने सर हाथों में थाम लिया। कल ही मैं फरूक को बता रही थी कि आपसे क्या क्या बातें करती रहती हूँ और वो कह रहे थे कि आप मेरी बकवास से बोर हो जाती होंगी और बस इखलाकन सुनती रहती होंगी। उसने जोर का कहकहा लगाया। नहीं सोफी, यकीन मानो, तुम्हारी पुरमसरत बातें मुझे ठंडी हवा के झोंके के मानिंद फरहत बख्श मालूम होती है। मैं तो घर जाकर भी तुम्हारी बातें याद करती हूँ तो रूह की गहराइयों में ठंडक महसूस करती हूँ। तुम्हारी खनखनाती हुई हंसी और कहकहे मुझे नई जिंदगी बख्शते हैं। सच यास्मीन बाजी, जब तुम्हें इस कदर शाद और मसरूर देखती हूँ तो कुछ देर मैं भी तुम्हारी दुनिया में तुम्हारे साथ उन उजाले रास्तों पर चलने लगती हूँ जिनकी तलाश में अनगिनत औरतें भटक रही हैं। तुमसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि खुशी दुनिया से बिल्कुल ही अनका नहीं हुई है। यास्मीन बाजी की आवाज जज्बात से मगलूब होकर उनके हलक में फंसने लगी। सोफी ने उस दिन शाम में अपनी तमाम दोस्तों को चाय पर मदऊ किया था और यास्मीन से खास तौर पर आने के लिए इसरार किया था। हालांकि यास्मीन ने तरह तरह के उज्र के साथ माजरत करने की काफी कोशिश की थी। सोफी सारी शाम उनका बेचैनी से इंतजार करती रही। सारे मेहमान आकर चले गए तो उसने फोन मिलाया ताकि उनके न आने की वजह दरियाफ्त कर सके। बहुत देर तक घंटी बजती रही, किसी ने फोन नहीं उठाया। हेलो, जी कौन? ये एक लड़की की सहमी सी आवाज थी। एक औरत के रोने की आवाज आ रही थी, बहुत कर्बनाक आवाज आ रही थी। सोफी घबरा सी गई। ये यास्मीन बाजी का ही नंबर है ना? बमुश्किल उसने जुमला पूरा किया। जी हाँ, लेकिन वो किसका फोन है? रख दे फोन और समझा दे अपनी माँ को। आज तो सिर्फ सर फोड़ा है, जान ले लूंगा इसकी। कह रही है अगर मुझे कहीं जाने की इजाजत नहीं है तो मैं कॉलेज भी नहीं जाऊंगी। जहां मैं चाहूंगा बस तू वहीं जाएगी। और सीमा, तू बुत की तरफ फोन लिए क्या खड़ी है? एक मर्द के चिंघाड़ने की आवाज आ रही थी। फिर जोर से रिसीवर क्रेडल में रखने की आवाज आई। सोफी के सारे बदन में एक कपकपी सी दौड़ गई। बच्ची की घबराई हुई आवाज, एक औरत की दर्दनाक सिसकियां और एक मर्द के इंसानियत से गिरे हुए अल्फाज जो उसकी फिक्र की पस्ती की साफ अक्कासी कर रहे थे, ये सब उसके जहन पर एक सवालिया निशान छोड़ गए। उस रात सोफी ने जाग कर गुजारी, एक उधेड़पन में लगी रही। क्या ये नाजेबा अल्फाज यास्मीन बाजी के शौहर के थे? लेकिन दूसरी तरफ उसके दिल और दिमाग ने इस कड़वी हकीकत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इतनी तालीम याफ्ता, खूबरू और खुशतबा औरत का जीवन साथी ऐसा दरिंदा सिफत नहीं हो सकता। मुमकिन है घर में नौकर लड़ रहे हों, लेकिन फिर कॉलेज जाने की बात उसने खुद अपने कानों से सुनी थी। फिर उसे यास्मीन के वो जुमले याद आने लगे जो गाहे बगाहे उन्होंने अदा किए थे, जिन पर उस वक्त उसने तवज्जो नहीं की थी, लेकिन अब उनके अंदर छुपी हुई उदासियों को महसूस करके उसके खून में एक इर्तिआश सा पैदा होने लगा। दूसरे दिन सुबह उसकी आंखें बहुत बोझल थीं, लेकिन फिर भी यास्मीन से मिलकर वो अपना दिल हल्का करना चाहती थी, इसलिए तैयार होकर कॉलेज चली गई। स्टाफ रूम में दाखिल होते ही उसकी नजरों ने चारों तरफ से यास्मीन को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। हिंदी डिपार्टमेंट की कुछ टीचर्स वहां जरूर मौजूद थी जो कुछ चीमगोइयां कर रही थी और उसको देखकर खामोश हो गई थी। सोफी उनको सलाम करके एक तरफ बैठ गई। आज यास्मीन बाजी नहीं आई? उनमें से एक ने पूछा। जी शाकिरा बाजी, मैं उन्हीं को ढूंढ रही थी। गालिबन वो आज कॉलेज नहीं आएंगी। क्यों? सोफी का माथा ठनका, लेकिन वो इतना ही पूछ पाई। तुम तो यास्मीन की अच्छी दोस्त हो,
تم کو تو ان کے حالات ہم سے زیادہ معلوم ہوں گے۔ رخسانہ جو بہت منہ پھٹ مشہور تھی بیچ میں بول پڑی، یاسمین باجی تو بہت کم گو ہیں، میں ہی بکواس کرتی رہتی ہوں اور وہ سنتی رہتی ہیں۔ صوفی نے صفائی پیش کی۔ دراصل یاسمین نے اپنے چاروں طرف ایسی اونچی دیواریں کھڑی کر لی ہیں کہ کوئی اندر جھانک کر دیکھ بھی نہیں سکتا، ہر وقت مسکراتی رہتی ہے، اس لیے صوفی کو اتنے قریب رہ کر بھی کچھ اندازہ نہیں ہوا۔ شاکرہ نے جواز پیش کیا، میں مان نہیں سکتی، جب گھر میں آگ لگ رہی ہو تو دیواریں کتنی ہی اونچی ہو، دھواں تو باہر ضرور جائے گا۔ میری تو زیادہ بات چیت ان سے ہوتی نہیں تھی، لیکن میں نے تم دونوں کو بتا دیا تھا کہ ان کی آنکھوں میں ہزار المناک کہانیاں پنہان ہیں۔ صوفی کو سب خبر ہے، وہ ہم لوگوں کو بتانا نہیں چاہتی، اور پھر ٹھیک ہے، دوست کا راز رکھنا شرافت کی نشانی ہے۔ ریحانہ جو بہت دیر سے خاموش بیٹھی تھی بول پڑی، ہماری دوستی صرف کالج تک ہی محدود ہے، اس لیے یقین مانیے۔ اس سے پہلے کہ صوفی اپنا جملہ پورا کرتی، رخسانہ نے صوفی کے تمام شک دور کر دیے۔ یاسمین کے شوہر ان پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ ظلم؟ کس طرح کا ظلم؟ جب شک یقین میں بدلنے لگا تو صوفی بے چین سی ہو گئی۔ ہر طرح کے ظلم، جسمانی زد و کوب، دماغی اور روحانی استحصال۔ بہن بہت مصیبت زدہ ہے تمہاری یاسمین باجی، شاکرہ نے افسوس ظاہر کیا۔ لیکن شاکرہ باجی، آپ اس یقین کے ساتھ یہ سب کیسے کہہ سکتی ہیں؟ صوفی نے پوچھا۔ میری چھوٹی بہن ان کے گھر کے بالکل سامنے رہتی ہے اور اپنی اوپر کی منزل سے روز کا تماشا دیکھتی ہے، وہ مجھے بتایا کرتی تھی۔ لیکن کل جب چیخوں کی آواز سن کر ہم دونوں اپنے کمرے سے جھانک کر دیکھ رہے تھے تو یہ دیکھ کر کہ وہ مظلوم عورت اپنی یاسمین ہے۔ آپ کو یقین ہے وہ یاسمین باجی ہی تھی؟ صوفی کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان کا سر 2 بار اس نے دیوار سے ایسے ٹکرایا کہ وہ لہو لہان ہو گئی۔ نہ خود محلے میں کسی سے ملتا ہے اور نہ ان کو ملنے دیتا ہے۔ سنا ہے احساس کمتری کا شکار ہے، زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے اور PhD بیوی مل گئی ہے۔ یاسمین کتنی نیک اور جاذب نظر ہے، کوئی مجبوری ہوگی بیچاری کی جو ظلم کی 4 دیواریوں میں خاموش بند ہے۔ لیکن کس قسم کی مجبوری ہو سکتی ہے؟ صوفی غصے سے کانپنے لگی۔ صوفی ناتجربے کار لڑکی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ عورتوں کے پیروں میں طرح طرح کی بیڑیاں ہوتی ہیں۔ کبھی ماں باپ کی تعلیم ہوتی ہے کہ شوہر جیسا بھی ہو خدائے مجازی کا رتبہ رکھتا ہے، اس لیے اس کی اطاعت اور اس سے محبت بیوی پر ہر حال میں لازم ہے اور اس کے گھر سے مر کر ہی نکلنا ہے۔ کبھی اولاد کی محبت اور اس کے خوشگوار مستقبل کی فکر، کبھی یہ خوف کہ طلاق ایک لعنت ہے، لوگ کیا کہیں گے، والدین کی ہنسی اڑائی جائے گی، کبھی یہ وسوسہ کہ بغیر شوہر کے رہنے سے طرح طرح کی باتیں ہوں گی، الزامات تراشے جائیں گے، ہوس کے مارے مرد فائدہ اٹھانا چاہیں گے، اور اگر عورت خود تعلیم کے زیور سے مزین نہیں ہے اور شوہر ہی کفالت کرتا ہے تب تو وہ سرد و گرم کے ہر طوفان سے سمجھوتا کرتی ہے اور ٹوٹے ہوئے سائبان کو یہ مضبوطی سے پکڑی رہتی ہے، اندر ہی اندر ٹوٹتی رہتی ہے، بکھرتی رہتی ہے اور یہاں تک کہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، لیکن اس سے فرار کا تصور اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتا۔ صوفی احساس جرم کی اتھا دلدل میں پھنستی چلی گئی۔ اتنے قریب ہو کر بھی وہ اپنی عزیز دوست سے کتنی دور تھی۔ اس کو اپنے اوپر غصہ آنے لگا۔ وہ اپنی دنیا میں اس قدر مگن، خوشیوں کے دوش پر سوار، سرمستی کے عالم میں اتنی اونچی اڑان اڑتی رہی کہ اس کو یاسمین کے جسم و روح پر پڑے آبلے نظر ہی نہیں آئے۔ اس دن اس کو اندازہ ہوا کہ جب انسان خود سایہ دار درختوں کی چھاؤں میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو دھوپ میں تپتے ہوئے لوگ بھی چاند کی اجلی چاندنی میں نہائے ہوئے سرشار اور شادمان نظر آتے ہیں۔ 1 ہفتے کے بعد جب یاسمین کالج واپس آئی تو ان کے چہرے پر وہی مخصوص تبسم تھا، لیکن ماتھے پر لال نشان اس کے دل میں رشتے ناسور کی نشاندہی کر رہا تھا۔ میں روز آپ کا انتظار کرتی تھی، صوفی ان کو دیکھ کر صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ میرا پیر پھسل گیا تھا، ماتھے پر چوٹ گہری آ گئی تھی، اس لیے چھٹی لینی پڑی۔ انہوں نے صوفی سے بغیر نظریں ملائے جواب دیا۔ انسان کبھی کبھی حالات کے چنگل میں اس طرح پھنس جاتا ہے کہ دوسروں کو دھوکہ دیتے دیتے خود اپنے آپ کو دھوکہ دینے لگتا ہے۔ شاید اپنے زخموں کو مندمل کرنے کا یہ طریقہ ہو یا کڑوی حقیقتوں سے فرار کا راستہ، صوفی سوچنے لگی۔ لیکن یاسمین باجی جیسی تعلیم یافتہ عورت کو جو اپنی خود کفالت کر سکتی ہے، ان شکست خوردہ عورتوں میں سے نہیں ہونا چاہیے جو ظلم کی تیغ تلے روز مر مر کر جیتی ہے۔ یاسمین باجی، آپ نے ظلم کے آگے اس طرح ہتھیار کیوں ڈال دیے ہیں؟ صوفی کی آواز میں غم و غصہ بھی تھا اور التجا بھی۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ یاسمین گھبرا سی گئی، شرم اور خجل سے ان کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔
آپ سب سمجھ رہی ہیں یاسمین باجی، اب اور خود فریبی سے کام نہ لے. آپ تعلیم یافتہ اور باشعور ہیں. اگر آپ کا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ آپ ایک اچھی بیوی کے تمام فرائض پورے کرنے کے باوجود ظالم شوہر کے ہاتھوں خوار ہو رہی ہیں اور خاموشی سے مایوسی کے اندھیرے میں بھٹک رہی ہیں، تو آپ کا یہ عمل انصاف پسندی کے خلاف ہے. کس انصاف کی بات کر رہی ہو؟ تم نا تجربے کار ہو. ہمارے معاشرے میں جو مرد کرتا ہے وہی انصاف ہوتا ہے. یاسمین باجی، آپ تو خود اپنے پیروں پر کھڑی ہیں. بہن لیکن عورت ہوں، اس لیے آبلا پا ہوں. کہتے کہتے یاسمین رو پڑی. صبر کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تمام راز جو انہوں نے اپنے دل کے تہہ خانے میں برسوں سے دفن کیے ہوئے تھے افشا کرتی چلی گئی. یاسمین کی ماں جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، لیکن وقت کی گردش کے خلاف سینہ سپر رہی اور کپڑے سی کر اپنی بیٹی کی پرورش کرتی رہی. ان کے خاندان میں دور دور تک تعلیم کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن ان کی زندگی کا خواب تھا کہ ان کی بیٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے سماج میں اونچا مقام حاصل کر لے. ان کی محنت ایک دن رنگ لے آئی اور یاسمین نے انگریزی ادب میں PhD کی ڈگری حاصل کر لی. اپنے ڈپارٹمنٹ میں اس قدر مقبول تھی کہ فوراً ہی ان کو وومنس کالج میں نوکری بھی مل گئی. اعلیٰ تعلیم نے یاسمین کو اچھی نوکری تو دلا دی، لیکن ہماری سوسائٹی جو مختلف تہوں میں بٹی ہوئی ہے ان کو اعلیٰ درجہ نہیں دے سکی. ان کی ڈگری، پوزیشن اور صورت سے مرعوب ہو کر اونچے خاندان کے پڑھے لکھے لوگ ان کی طرف رخ تو کرتے تھے، لیکن یہ جان کر کہ ان کی ماں کپڑے سیتی تھی اور باپ رکشہ چلاتے تھے، ان کے ساتھ رشتے کی ڈور میں نہ بندھ سکے. یاسمین کی بڑھتی ہوئی عمر دیکھ کر ان کی ماں اندر ہی اندر گھلنے لگی. ان کی زندگی کا اب ایک ہی مقصد رہ گیا تھا، میری بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے. کسی نے مشورہ دیا کہ کم پڑھے لکھے لڑکوں میں وہ اپنی بیٹی کا ساتھی تلاش کریں، تو بادل ناخواستہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور کامیاب ہو گئی. ان کے داماد BA B.Ed تھے اور ایک پرائیویٹ اسکول میں ہندی پڑھاتے تھے. وہ بہت خوش تھیں کہ آخرکار ان کی بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی، لیکن اس چھت کے عوض میں ان کی لخت جگر کو کیا کیا قربانیاں دینی پڑی، اس کا علم ان کو مرتے دم تک نہ ہو سکا. یاسمین ہر ظلم خاموشی سے سہتی رہی تاکہ ان کی ماں کا بڑھاپا سکون سے گزر جائے. یاسمین کو امید تھی کہ اولاد کی شکل دیکھ کر ان کے شوہر کے مزاج میں کچھ نرمی آ جائے گی، لیکن وہ بھی ان کا خیال خام ہی تھا. سیما کی پیدائش کے بعد بھی ان کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. بوڑھی ماں تو اس دنیا سے کچھ کر گئی، لیکن اب ننھی سیما کے مستقبل کی فکر تھی. ان کی ممتا نے گوارا نہیں کیا کہ معصوم بچی کو باپ کی شفقت سے محروم کر دیا جائے. لہٰذا سماج میں اور ہزار عورتوں کی طرح یاسمین نے بھی اپنی بقا اپنے شوہر کی چار دیواری میں ہی سمجھی اور زندگی کے ہر المیہ کو اپنا مقدر مان لیا. کچھ ہی ہفتوں بعد صوفی کو کالج چھوڑنا پڑا کیونکہ اس کے شوہر کا ٹرانسفر بریلی ہو گیا تھا. بریلی جانے کے بعد وہ یاسمین سے کوئی رابطہ تو قائم نہیں رکھ سکی، لیکن ان کے تلخ تجربات نے اس کے دل و دماغ میں ایک ایسی ہلچل سی مچا دی کہ اس نے تذلیل نسواں کے خلاف لڑنے کا عہد کر لیا. بریلی اس کے لیے بالکل نئی جگہ تھی، اس لیے شروع میں اپنا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا، جس کی وجہ سے ذہنی طور پر کافی پریشان رہتی. لیکن کہتے ہیں اگر دل میں کچھ کرنے کی تمنا ہوتی ہے تو راہیں خود بخود ہموار ہوتی چلی جاتی ہیں. صوفی کو پورے 2 سال کی جدوجہد کے بعد ایک کالج میں نوکری مل گئی. اس کالج کی پرنسپل انجمن دختران ہند نام کی ایک تنظیم کی کارکن تھی. صوفی اس انجمن سے فوراً منسلک ہو گئی اور اپنا خالی وقت حالات نسواں کو سنوارنے کے لیے وقف کر دیا. انجمن دختران ہند کی چھوٹی چھوٹی شاخیں ہندوستان کے مختلف شہروں میں پھیلی ہوئی تھی. اس کا ہیڈ کوارٹر لکھنؤ میں تھا. اس کی بنیاد تو کئی سال پہلے ایک عورت نے ڈالی تھی، لیکن ان کے انتقال کے بعد اس کی سرگرمیاں کچھ ٹھنڈی سی پڑ گئی تھی. لیکن اس سسکتی ہوئی مہم کو جلا دینے کے لیے امتیاز علی صاحب منظر عام پر آ گئے اور لکھنؤ کی برانچ میں انہوں نے ایک ایسی روح پھونکی کہ اس کی تمام دوسری شاخوں میں بھی ایک نئی جان پڑ گئی. امتیاز علی صاحب ایک وجیح شخصیت کے مالک تھے اور ایک قد آور درخت کے مانند زبو حال خواتین کے لیے ایک خوشگوار صاحبان کی حیثیت رکھتے تھے. اپنی بے لوث سماجی خدمات کی وجہ سے وہ ہر درد مند دل کی ایسی دھڑکن بنے کہ حالیہ الیکشن میں MLA منتخب ہو گئے. صوفی نے بھی ان کی کامیابی کے لیے بھرپور کوشش کی تھی. وہ ذاتی طور پر تو ان سے متعارف نہیں تھی، لیکن ٹی وی پر ان کی تقاریر اور انٹرویوز سن کر ان کی اعلیٰ ذہنیت اور وسعت نظری سے بے حد متاثر تھے. اپنی انتھک سماجی سرگرمیوں کی وجہ سے صوفی بریلی میں بہت مقبول ہو گئی.
لیکن کچھ ہی سال بعد اس کے شوہر کا ٹرانسفر لکھنؤ ہو گیا۔ لکھنؤ آنے کے بعد صوفی اپنی پہلی فرصت میں امتیاز علی صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتی تھی۔ حسن اتفاق سے یہ موقع بھی اسے جلد ہی فراہم ہو گیا، کیونکہ الیکشن کی گہما گہمی ابھی ختم ہوئی تھی کہ حقوق نسواں کی کارکنوں نے امتیاز علی صاحب کے اعزاز میں ایک جلسے کی تیاری بہت اونچے پیمانے پر کر لی۔ انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے صوفی کو بحیثیت اعزازی مہمان کے مدعو کیا گیا اور درخواست کی گئی کہ وہ مہمان خصوصی امتیاز علی صاحب کی بے مثال خدمات پر روشنی ڈالیں۔ صوفی نے بڑے اہتمام سے اپنی تقریر تیار کی تھی اور کوشش کی تھی کہ پوری دیانتداری کے ساتھ ان کی پروقار شخصیت اور اعلیٰ کارناموں کو اجاگر کرے۔ کار پارک کر کے صوفی لمبے لمبے قدم بڑھاتی پنڈال کی طرف مڑ گئی، جو شائقین سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ سفید لباس میں ملبوس رضاکاروں میں سے ایک جوان نے صوفی کو اسٹیج پر لا کر بٹھا دیا۔ چند وقفوں کے بعد پورا پنڈال امتیاز علی صاحب زندہ باد، عورتوں کے مسیحا پائندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ صوفی بڑے انہماک سے اٹھی کہ مہمان خصوصی کا استقبال کر سکے، لیکن فوٹوگرافر، جرنلسٹ اور ہار پہنانے والوں نے انہیں کچھ اس طرح سے گھیرا ہوا تھا کہ بہت کوشش کے باوجود وہ ان کو نہ دیکھ پائی اور واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ابھی صوفی اپنی کرسی پر بیٹھی ہی تھی کہ صدر جلسہ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آج جب انسان ارتقاء کی اعلیٰ منازل پر کامیابی کے علم گاڑنے کا دعویٰ کر رہا ہے، محبت، ایثار، انصاف اور انسانیت کا دامن اس کے ہاتھوں سے چھوٹتا جا رہا ہے۔ رہنما راہزن بن گئے ہیں، کبھی مذہب، کبھی سیاست اور کبھی سماجی سدھار کے ٹھیکیدار بن کر اپنے ذاتی مفاد کے لیے کچھ خود ساختہ ہادی قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ نتیجے کے طور پر عورت جو معاشرے کا ستون کہلاتی ہے، کبھی مذہب کے پردے میں اور کبھی کلچر کے نام پر شرمناک استحصال کا شکار ہو رہی ہے۔ ظلم، خود غرضی، فریب اور عدم انصاف کے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بھٹکتی عورتوں کے لیے امید کی کرن جگانے والے مرد مومن امتیاز علی صاحب اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ امتیاز علی صاحب ایک سادہ لو انسان ہیں۔ سیاست میں قدم رکھنے سے وہ ہمیشہ گریز کرتے رہے ہیں۔ یہ وہ رہبر ہیں جو خود سازی اور نام و نمود سے ہمیشہ متنفر رہے ہیں، لیکن اپنے مداحوں کے اصرار پر صرف اپنے اعلیٰ مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی خاطر انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا اور کامیاب ہوئے۔ آج کا جشن ان کی اس شاندار کامیابی کے سلسلے میں ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے اصرار پر اپنی طویل بیماری کے باوجود ان کی بیگم صاحبہ بھی ہمارے درمیان ہیں۔ اتفاق سے آج دونوں کی شادی کی 25ویں سالگرہ ہے۔ اس حسین موقع پر اپنی معزز مہمان مسز صوفی رحمان سے استدعا کروں گی کہ وہ اس قابل رشک جوڑے کے گلے میں ہار پہنائیں اور امتیاز علی صاحب کی سماجی سرگرمیوں پر روشنی ڈالیں۔ صوفی صدر جلسہ کے ہاتھ سے ہار لے کر آگے بڑھی۔ اب وہ ان دونوں سے بہت قریب تھی۔ امتیاز علی صاحب کے پہلو میں کھڑی عورت کو دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یاسمین باجی۔ یاسمین کی نظریں اس سے ٹکرائی۔ وہی یاس و حسرت کی ہزاروں کہانیاں پنہان تھی۔ امتیاز علی صاحب بالکل اس کے سامنے کھڑے تھے۔ فوٹوگرافر تصویر کھینچنے کے لیے بےتاب تھے۔ پورا پنڈال تالیوں سے گونج رہا تھا، لیکن صوفی ہار لیے بت کی طرح کھڑی تھی، کیونکہ اس کو محسوس ہوا کہ اچانک امتیاز علی کا قد سکڑ کر بہت چھوٹا ہو گیا ہے، اس قدر چھوٹا کہ بہت کوشش کے باوجود وہ اتنا نیچا جھک نہیں پا رہی تھی۔ تو سامعین، یہ تھا مصنفہ شبی زہرا حسینی کاموپوری صاحبہ کا افسانہ عورت تیری قسمت۔ امید ہے یہ افسانہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ اگلی بار دوبارہ جلد حاضر ہوں گے ایک نئے اور دلچسپ افسانے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا نگہدار۔